ناولس پیراڈائز میں خوش آمدید۔ نیلم کا مرکز باضابطہ تبسم ایپیسوڈ 5۔ تقریباً مہینہ ہو گیا ہے سر ایگل اپنے سارے کام مکمل ذمہ داری اور بغیر ہیرا پھیری کے کر رہا ہے، جبکہ چھوٹے صاحب نے ایک بار پیسہ چوری کا کہہ دیا اور دوسری بار پارٹی تک پال ہی نہیں پہنچا۔ یہ آخری چانس تھا چھوٹے صاحب کا، مگر پارٹی نے کہا ہے کہ جو مال اس نے ڈیلیور کیا ہے اس میں ہیروئن نہیں بلکہ چینی کا پاؤڈر ہے۔ اب بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ڈیک نے اسٹڈی میں موجود منہاج اسحاق سے کہا، جو اضطرابی انداز میں آپریٹر چیئر کو گھما رہا تھا۔ اس کی بات پر اپنے عمل کو ترک کیے اسٹڈی ٹیبل پر بازو ٹکا دیے۔ چھوٹے صاحب کو موت کا مزہ چکھانا ہے اور کیا، احماس نے سرد لہجے میں کہا، مگر وہ تو جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ مال میں تبدیلی کس نے کی۔ ڈیک کو منہاج سے اتنی سخت سزا کی امید نہیں تھی۔ تم سے کس نے کہا؟ چھوٹے صاحب نے، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے؟ احماس نے کڑے تیوروں سے گھوری تھی۔ وہ شٹ اپ، دماغ خراب مت کرو میرا۔ شام میں چھوٹے صاحب کی زندگی کا چراغ بجھاتا ہوں میں۔ مجھے نفرت ہے دھوکے سے، فریب سے۔ وہ دانت پیس کر گریا ہوا، پھر اچانک چیئر سے اٹھا اور ایک زوردار مکہ میز پر موجود شیشے کی سطح پر رسید کیا۔ وہ لمحہ ہی کتنا مذاق اڑاتا، ہنستا ہوا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ کو بیوقوف بنا گیا، دھوکہ دے گیا۔ منہاج اسحاق فریب کھا گیا۔ نفرت، شدید نفرت ہے مجھے اس جملے سے۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ نفرت ہے مجھے دھوکہ دینے والوں سے، فریب کھانے والوں سے۔ مجھے نفرت ہے خود سے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے ہر شے زمین بوس کیے جا رہا تھا۔ سارے شو پیس، پین، مارکرز، کتابیں، شہد، ہر چیز کو مار مار کر اپنا ہاتھ لہو لعان کر چکا تھا۔ آخر میں اس کو پانی سے بھرا شیشے کا گلاس نظر آیا۔ اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پورے زور سے توڑ دیا۔ شیشہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا، کچھ قالین کے فرش پر گر گیا تو کچھ اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ گلاس میں موجود پانی بھی چھلک کر قالین پر بہہ گیا تھا۔ ڈیک نے ایک افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کئی بار احماس کی یہ حالت دیکھ چکا تھا۔ یہ انسان تھا ہی نہیں، بھیڑیا، درندہ، کیا تھا یہ شخص، جسے نہ خود سے محبت تھی نہ کسی اور سے، جسے بس دنیا تباہ کرنی تھی، جو دوسروں کی آہیں سننے کو خود بھی تڑپتا تھا، جو خود جل رہا تھا دوسروں کو بھی جلا رہا تھا۔ میں بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ نہ جانے کیا ضد بن گئی تھی دونوں میں۔ نیلم دن رات چھت کے چکر کاٹتی، دیوار کے پار جھانکتی رہتی کہ شاید وہ دکھ جائے ایک جھلک، کوئی پرچھائی، مگر وہ تو گدھے کے سر پر سینگ کی مثال کے مصداق منظر سے مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ خود انجان تھی کہ آخر ایسا کیا ہے اس میں کہ وہ اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ اسے کبھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے۔ وہ ہمیشہ سراہی جاتی تھی، تعریف ہمیشہ اس کی ہوتی۔ حسن پرستی کے اس دور میں وہ کسی بھی محفل کی بغیر کسی دگ و دوگ کی جان بن جاتی۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے پسندیدگی ہوتی تو کبھی رشک، کبھی حسد ہوتا۔ مگر ٹائیگر وہ بہت مختلف تھا۔ وہ اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوا تھا، کم از کم اس کی 18 سال کی زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کے حسن کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، جس نے اس کی اونچی آواز پر اسے سنا دی تھی۔ وہ جو اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر راہ چلتے لوگوں کی ذرا سی بات پر ان کو جھاڑ کر دیتی تھی، اسے وہ کیسے چپ کرا گیا تھا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنے آگے جھکتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تفاخر تھا اس کے اندر، بچپن سے سر اٹھا چکا تھا، جس کی وجہ صرف حسین ہونا تھی۔ آج وہ مرکز کا موازنہ اس سے کرنے لگی، اور کچھ نہیں تو اسے یہ خصوصیت ضرور نظر آئی تھی کہ وہ سخت دل تھا، ورنہ بارش کے موسم میں جو پیغام اس کی آنکھیں اسے دے رہی تھیں وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ کیسے وہ اسے نظر انداز کرتا چلا گیا تھا؟ دادو پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، میرے پریلیمز شروع ہونے والے ہیں، پڑھنے دیں مجھے۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ دادو نے اسے کھولنے کا کہا تو وہ بلا وجہ ہی چڑھ گئی۔ گڑیا دیکھنا ذرا کون ہے، میں آٹا گوندھ رہی ہوں، سائقہ کچن سے چلائی۔ ڈرائنگ روم میں نوٹس رکھے بیٹھی نیلم پیر پر رکھے دروازہ کھولنے چل دی۔ کون ہے؟ صبر نہیں ہے، توڑ دو دروازہ، جذباتی انسان۔ وہ تیز تیز بولتی بغیر پوچھے دروازہ کھول گئی۔ کس کو جذباتی بول رہے ہیں ہم؟ فیلنگ لیس۔ ٹائیگر کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر جہاں آنکھیں سیراب ہوئی وہیں شکوہ بھی زبان پر آ گیا۔ دادو سے بات کرنی تھی مجھے۔ وہ اس کی بات کو اکثر نظر انداز کر گیا۔ مجھ سے بات کر لے، میں بھی دادو کی ہی پوتی ہوں۔ نیلم نے اس کا راستہ روک رکھا تھا اور ایک ہاتھ سے دروازے کو بھی تھام رکھا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی شوخ لہجے پر دانت پیسے۔ راستہ چھوڑیں، وہ چڑھ کر بولا۔ اگر نہ چھوڑیں تو؟ وہ چیلنج کرنے لگی۔ ڈارک گرے شرٹ اور براؤن جینز میں موجود ٹائیگر آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا دونوں میں۔ نیلم کی سانس رک گئی تھی، دروازے کے پٹ پر گرفت ڈھیلی ہو گئی، آنکھیں مقابل کی سحر زدہ شخصیت کی اسیر ہوتی فریز ہو چکی تھیں۔ مقابل کی سرد آنکھیں، نگاہیں اس کے سبز کانچ میں گڑ گئیں۔ میں اپنے راستے صاف کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر جا چکا تھا، پل بھر کا کھیل تھا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر جتنا شرمندہ ہوتی اتنا کم تھا۔ حصار ٹوٹ گیا، وہ بے بس کھڑی تھی۔ وہ ہار گئی، وہ فاتح ٹھہرا۔
ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو میدان میں اتری بھی نہیں تھی کہ پہلے ہی ہار گئی تھی، مات کھا گئی تھی۔ وہ تو اس کے مقابل آتے ہی جذبات کی اس نگری میں پہنچ جاتی جہاں عقل کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کا دل اچانک بھرا گیا، ہر چیز بے معنی لگنے لگی، بیزاریت طاری ہونے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم کے آگے سے گزرتی اوپر چلی گئی، بستر پر اوندھے منہ لیٹ کر جانے کیوں وہ افسردہ سی ہو گئی۔ مجھ کو نہ سمجھایا کرو کہ اب تو ہو چکی مجھ کو، محبت مشورہ ہوتی تو تم سے پوچھ کر کرتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب گھبراہٹ اور دہشت کے مارے اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ ایماس پلازا کے بیسمنٹ میں موت کا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دہشت تو اس جگہ کو دیکھ کر ہی طاری ہو جاتی تھی، اس پر منہاج اسحاق کا وہاں پر موجود ہونا، وہ بھی موت کی خبر کے ساتھ۔ ایسے میں تو بے موت بندہ مر جائے۔ میں نے تم سے صفائی مانگی، ایماس نے تیکھے تیور لیے کہا۔ چھوٹے صاحب سوجی منہ کے ساتھ بائیں کروٹ پڑا تھا، 2 دن کا بھوکا پیاسا، اس پر بار بار پریشر سے پانی چھوڑ دیا جاتا تو وہ حقیقی معنوں میں عقل و خرد سے بیگانہ ہو رہا تھا۔ ہاتھ جوڑے بے بس پڑا تھا، ٹانگیں مڑ چکی تھیں، پیر اکڑے پڑے تھے۔ اگر کوئی انسان اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ اس کی زبان تک باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ ایک سنہری مائل بلب کی روشنی میں لکڑی کی کرسی پر وہ یونانی دیوتا سا وجیح شخص اس کی بات پر بے اختیار مسکرانے لگا۔ اتنا ہی ڈر تھا موت کا تو میری جان کیوں دھوکہ دیا مجھے، ہاں؟ وہ شیریں لہجے میں ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ڈنر کا مینیو پوچھ رہا ہو۔ پتہ ہے تمہیں مجھے کتنی نفرت ہے دھوکہ دینے والوں سے اور فریب کھانے والوں سے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے بے بس وجود سے کچھ فاصلے پر ٹہل گیا، پھر اس کے پاس ایک گھٹنا موڑ کر زمین پر ٹکایا اور دوسرا کھڑا کیے بیٹھ گیا۔ چھوٹے صاحب کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھیں، جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سوج کر باہر کو بڑھ رہی تھیں۔ دیکھو، میں نے فریب کھایا تو اس کی سزا خود کو دی، اس نے سفید پٹی بندہ ہاتھ آگے کرتے کہا۔ اب تمہاری سزا کی باری ہے۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا، اس نے پسٹل چھوٹے صاحب کے منہ میں گھسیڑ دی۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں، بہہ رہی تھیں، وہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھا، مگر وہ قابل انسان ہوتا تو رحم کرتا، اس کے پاس دل ہوتا تو احساس جاگتا، اس نے معاف کرنا سیکھا ہوتا تو معاف کرتا۔ وہ درندگی کی انتہا کو چھو گیا۔ پورا میگزین چھوٹے صاحب کے منہ میں ہی خالی کر دینے کے بعد بھی جب اس کو سکون نہ آیا تو اس کا چہرہ اپنے مضبوط بوٹ سے کچل دیا، سینے پر 2-3 بار اسی طرح بوٹ کی نوک ماری اور ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ گڑیا، کب سے بلا رہے ہیں دادو نیچے، کیوں نہیں آ رہی؟ سائقہ نے اس کے ہاتھ سے ریاضی کی کتاب جھپٹ کر ہلکی سی برہمی سے پوچھا۔ آپ ہی ہمارے امتحان شروع ہونے والے ہیں، پلیز تنگ مت کریں، وہ بیزاری سے بولی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، آہل ایمن اور عشا کو لے کر آیا ہے، تمہاری ہم عمر ہیں، جاؤ گپ شپ کرو، بھلا گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے؟ سائقہ نے اسے نیٹ کا کالا دوپٹہ تھمایا جس کے کناروں پہ بہت سے رنگوں کی ملی جلی لیس لگی تھی، اشارہ اس کے نیچے آنے کی طرف تھا۔ آپ نہیں، نیلم نے احتجاج کیا، مگر وہ اسے کلائی سے تھامے نیچے لے آئی، جہاں ڈرائنگ روم سے خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، بھائی کو تو اب گاڑی بھی مل گئی ہے اور جلدی گھر بھی مل جائے گا۔ ریان بھائی کو بھی آہل بھائی نے کار لے کر دی ہے، مگر کرولا نہیں، عشا چہکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اللہ ترقی دے، برکت ڈالے۔ دادو نے پاس تخت پر بیٹھی عشا کو ہاتھ لپٹاتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گڑیا آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آہل جو ان کی باتوں پر پھیکے سے مسکرا رہا تھا، کالے رنگ کی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں بیزار سے نیلم کو دیکھ کر جیسے کھل اٹھا تھا، ہونٹوں کی تلاش میں مسکراہٹ مچلی تھی۔ ظاہر ہے میرا گھر ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں مجھے بیٹھنے کے لیے۔ اسے اس وقت خوش شکل آہل کی صورت دنیا کے تمام مردوں میں سے سب سے بری لگی تھی۔ ارے گڑیا، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ عشا اور ایمن کے سامنے اسے کچھ سبکی محسوس ہوئی، مگر پھر بھی بشاشت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاں، دادو اور سائقہ کے سامنے نیلم سے یہ عزت افزائی اس کی کئی بار ہو چکی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو بلا وجہ غصہ کروں گی، وہ تب کر بولی۔ حسن کی تو بات ہی نرالی تھی، اس کی یہ بدتمیزی بھی آہل کو ادا ہی لگی تھی۔ گڑیا دیکھو، آہل بھائی نے مجھے اور ایمن کو گول کے ٹاپس لے کر دیے ہیں، تمہارے لیے بھی لائے ہیں۔ عشا جو بچپن سے نیلم سے امپریس تھی، جھٹ اس کا منہ ٹھیک کرنے لگی۔ ہائے کتنے اچھے ہیں، کیا ضرورت تھی اس نکچیڑی پر اتنے پیسے اڑانے کی؟ دادو عشا سے ٹاپس پکڑ کر دیکھتی ہوئی بولی۔ جا پہلے چائے بنا لا، بہن کب کی لگی ہے، مدد کر اس کی، بعد میں دیکھ لینا۔ دادو نے ٹاپس تخت پر پڑے اپنے ڈبے میں ڈال دیے۔ آہل اور باقی تینوں نے مسکراہٹ ضبط کی، نیلم نے تینوں کو گھورا اور باہر نکل گئی۔ کیسا لگا گفٹ؟ سائقہ نے چائے بناتی نیلم سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے دانت پیس کر بہن کو گھورا۔ اچھا، چائے نکال کر لے آؤ، میں سموسے لے جا رہی ہوں۔ سائقہ مسکراہٹ دباتی کچن سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی آہل نے دبے پیر کچن میں قدم رکھا۔ کالا سوٹ بھی کسی کسی پہ جچتا ہے اور جس پر جچتا ہے وہ واہ کمال جچتا ہے۔
شعر پڑھنے کی آواز پر اسے سر اٹھا کر دیکھا. وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا. چند ثانیے کو ہاتھ میں پکڑا پین لرز کر رہ گیا. آپ اندر جائیں، ہم چائے لا رہے ہیں. پورے جسم کا خون اب اس کے چہرے پر جھلکنے لگا تھا. ہم تو آپ کی مدد کو آئے ہیں، آہل شریح لہجے میں کہتا. چند قدم آگے بڑھا. آہل بھائی، ہمیں آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جائیں. وہ ناگواری سے بولی. آپ تو جو رنگ پہن لے لگتا ہے آپ کے لیے ہی بنا ہے. آہل پٹری سے اتر چکا تھا. ضبط کے باوجود بھی اس کی رنگت دمکنے لگی. وہ پزل ہو رہی تھی اس کے فسون خیز لہجے سے. نیلم چائے لیا؟ دادو کی آواز آنے پر آہل باہر نکل گیا. اس نے سکھ کر سانس لیا. بدتمیز جاہل انسان، جتنی مرضی سنا دے اسے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا. نیلم نے کلس کے سوچا. میٹرک کے بعد سے ہی آہل کی توجہ اپنی جانب محسوس کر چکی تھی. بات ہمیشہ چائے سے شروع ہوتی. اب تو نیلم کو عادت ہو گئی تھی. وہ جب بھی آتا اس سے ہی چائے بنوا کر پیتا. پھر نیلم کی کمزوریاں مثلاً چپکلی، لال مرچ اور نیگر کیڑے مکوڑے لا کر اسے ڈراتا اور بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا. دوسری جانب نیلم کے لیے آہل ایک عام سا انسان تھا. اس کی نظر میں آہل کے اندر کوئی بھی ایسی خصوصیت نہیں تھی جو وہ اپنے ہمسفر، ہمدم اور ہمراہی میں دیکھنا چاہتی تھی. اس کے ذہن میں مرد لفظ سے ایک ہی مضبوط، طاقتور شے کا خاکہ بننے لگ جاتا تھا. مرد مطلب نڈر، بے خوف. آہل نے اس کی سوچ کو سائیکا کے ذریعے جانتے ہوئے آرمی میں شمولیت کا سوچا، مگر وہاں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تبھی وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا. لیکن وہ کمزور اور بزدل تھا اور اسے ایسا ہی رہنا تھا. عادت بدل جائے، فطرت نہیں بدلتی. سرسبز لان میں ہر طرف پھولوں کی کیاریاں بنی تھیں. ہوا کے دوش پر لہراتے پھول فضا میں خوشبو بکھیر رہے تھے. ملازم کی رہنمائی میں وہ پلازا کے اندر داخل ہوا. نہ جانے کتنی منزلیں تھیں اس پلازا کی. نظر اٹھا کر دیکھنے پر اس کے گر جانے کا خوف آنے لگتا. زیادہ تر دروازے، کھڑکیوں پر شیشے کی سلائڈز لگی تھیں. راہداری کے بعد لفٹ سے وہ تیسری منزل پر پہنچے، جہاں کوریڈور سے گزرنے پر ایک کشادہ ڈرائنگ روم تھا. سامنے ہی مناج الزاد ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے اور ایک ہاتھ گھٹنے پر ٹکائے منہ کو ہلاتا کچھ گنگنا رہا تھا. آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ شاید خود ہی سن پاتا. ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کے انداز سے مغروریت کا ثبوت ملتا تھا. پاس کھڑے ڈیک نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا. ویلکم، موسٹ ویلکم اے ایس پی آہل اسرار. ایماز نے مسکراتے ہوئے کہا. کار پسند آئی تمہیں؟ اس نے یوں دریافت کیا جیسے چھوٹے بھائی کو سالگرہ کا تحفہ دیا ہو. جی، آہل نے ادب سے کہا. دیٹس گڈ، کم اینڈ سٹ ہیئر. دیٹس گڈ، کم اینڈ سٹ ہیئر. اس نے آہل کو اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. میری زیادہ تر ڈیکنگ بلوچستان میں موجود تاجروں سے ہوتی ہے اور اس میں زیادہ تر سعودیہ کے ہیں. وہ مال سعودیہ تک کیسے لے کر جاتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر کراچی سے بلوچستان تک سارا اسلحہ کس طرح پہنچانا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے. نماز ہلکا سا آگے کو جھکتے ہوئے بولا. جی، میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا. آہل جلدی سے بولا. منہاج نے نفی میں صحیح لاتے انگلی سے بھی اشارہ کیا. پھر صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا بولا. ممکن ہی نہیں، ہر ناممکن مدد بھی کرنا ہوگی تمہیں. اس کا لہجہ سرد تھا. آہل کے گلے میں گلٹی سی اڑی تھی. ہائی وے ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے حل کرنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے. بیگ تمہیں ٹرک دکھا دے گا. نمبر پلیٹس لگی ہیں ان پر. 3 ٹرک ہیں. نمبر نوٹ کر لو. ہائی وے سے یہ ٹرک بغیر کسی رکاوٹ کے گزر جانے چاہیے، بغیر چیکنگ. اوکے؟ منہاج نے سوالیہ پوچھا. بے لچک انداز تھا اس کا. جی، آپ کا کام ہو جائے گا. آہل نے بمشکل تمام جملہ مکمل کیا. مجھے تم سے یہی امید تھی. ایماز نے مسکراتے ہوئے کہہ کر جھٹکے سے اٹھا. کوٹ کا بٹن بند کرتا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. اس کے جانے کے بعد ڈیک آہل کے ساتھ بیٹھ گیا. ملازم ٹرالی دھکیلتا اندر آیا. ڈیک نے جوس کا ایک گلاس آہل کو پکڑایا اور ایک ریڈ وائن کا گلاس اپنے لیے بھرنے لگا. 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، کوئی ترکیب ڈھونڈو یہ کام کرنے کی. اس کا معاوضہ کیا ہوگا یہ اندازہ تو تمہیں ہو چکا ہوگا. ڈیک نے لفظوں کا جال بولنا شروع کیا. آہل آہستہ آہستہ اس جال میں پھنسنے لگا. کلاس روم کا دروازہ بند تھا، پروجیکٹر آن تھا اور لائٹس آف. 40 سالہ ایک شخص جو ٹیچر معلوم ہوتا تھا، وائٹ بورڈ پر بلو مارکر سے سلائڈ پر موجود پوائنٹس کو واضح کر رہا تھا. جب دروازے پر دستک کی آواز نے ماحول میں خلل پیدا کیا. وہ ریاضی کے استاد تھے. ان کی کلاس میں موجود ٹیچر کو جانے کیا کہا تھا کہ وہ حیران ہوتے ہی ان کے ساتھ چل پڑے. اتنے حیران تھے وہ کہ کلاس کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیا. پورے سینٹر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی. تبھی ایک لڑکی پورے سانس کے ساتھ بھاگتی ہوئی تیسرے ڈیسک پر موجود نیلم کے پاس آئی. وہ نیلم، تم یہاں بیٹھی ہو؟ باہر تمہارے دونوں بوائے فرینڈز آپس میں لڑ پڑے ہیں. آدھی اکیڈمی جمع ہو گئی ہے نیچے سڑک پر. ایڈمنسٹر کے روکنے پر بھی نہیں رک رہے. اب تم ہی جا کر روکو انہیں، تمہارے علاوہ کس کی سنیں گے. وہ لڑکی تیز تیز بول رہی تھی. معلوم ہوتا تھا جیسے گلے میں بفرز فٹ کر رکھے ہوں.
کلاس میں موجود لڑکیاں حیران شکل لیے نیلم کو دیکھنے لگے۔ سب لڑکے اپنی نشستیں چھوڑ کر نیچے تماشا دیکھنے جا چکے تھے، جبکہ لڑکیاں آپس میں کسر پسر کرنے لگیں۔ نیلم کی حواس تھوڑے ٹھکانے پر پہنچے تو وہ جلدی سے اٹھی۔ ہڑبڑاہٹ میں نوٹ بک پین سے نیچے گر گئی، مگر وہ سیکنڈ فلور سے چند ساتوں میں ہی گراؤنڈ فلور تک پہنچ چکی تھی۔ گیٹ کے سامنے اسٹوڈنٹس کا ہجوم لگا تھا۔ ایڈمنسٹریٹر سر عین الحق بھی وہیں کھڑے تھے، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی طاری کر رکھی تھی۔ رینجرز کے آتے ہی دونوں لڑکے جو گتا ہوئے پڑے تھے ایک دم سے الگ ہو گئے۔ اب ان کے چہرے نیلم کو نظر آئے۔ وہ دونوں اس کے کلاس فیلوز تھے۔ ان کا کلاس کے دوران گھومنا، راستے میں پیچھا کرنا اور 2-3 رانگ نمبرز نیلم کو سب یاد آنے لگا، مگر یہ سب وہ پہلے بھی برداشت کر چکی تھی، اس لیے اس نے زیادہ توجہ نہ دی اور اب خمیازہ بھگت رہی تھی۔ سر عین الحق نے کھا جانے والی نظروں سے گیٹ کے درمیان میں کھڑی نیلم کو دیکھا اور پھر ریسیپشن میں مس آئلہ کے پاس آئے۔ مس آئلہ، سیکنڈ ایئر سیکشن اے کی نیلم ابرار کے فادر کا نمبر بتائیں مجھے۔ پاس کھڑی نیلم نے تھوک نکلا۔ سر، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ مس آئلہ نے کمپیوٹر پر ڈیٹا ریسرچ کیا اور نمبر بتانے لگی۔ نیلم کے آنسو بے اختیار ہونے لگے۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس کی ایکس رے کرتی نظروں سے اسے کوفت ہو رہی تھی۔ جی ابرار صاحب، کیا آپ اس وقت اپنی صاحبزادی کو اکیڈمی سے لینے آ سکتے ہیں؟ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا۔ سر عین الحق نے کان سے فون ہٹاتے نیلم کو دیکھا۔ آپ آفس میں جا کر بیٹھیں۔ تقریباً 20 منٹ بعد ابرار صاحب آفس روم میں داخل ہوئے، جہاں صرف نیلم بیٹھی تھی۔ ان کے پیچھے ہی سر عین بھی روم میں داخل ہوئے۔ پورا قصہ سنانے کے بعد وہ نیلم کو دیکھتے کہنے لگے، ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں، اس کا علم ایک استاد سے زیادہ کس کو ہوگا۔ آپ لیکچرار ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہر جگہ کا ماحول جانتے ہیں۔ اپنی بیٹی کا غیر معمولی حسن دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ لگانے میں دیر تو نہیں لگی ہوگی کہ اس کا یوں باہر نکلنا آپ کو کتنے مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ پھر بھی آپ نے لاپرواہی دکھائی۔ اب اگر میں ان 2 اسٹوڈنٹس کو اکیڈمی سے نکالوں گا تو وجہ پورے محلے میں اشتہار کی طرح لگ جائے گی۔ ایسے میں آپ کی بیٹی کا ہی نام آئے گا۔ اب آپ بتائیں اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ ابرار صاحب کی کشادہ پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے، چہرے سے سرخی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے آتشی رنگ کے اسکارف اور ٹراؤزر کے ساتھ دھانی رنگ کی قمیض پہنے، شیفون کا دوپٹہ کندھے پر ڈالے اپنی بے تحاشا خوبصورت بیٹی کو دیکھا۔ کتنا منع کیا تھا اماں نے کہ مت داخلہ کراؤ اس کا اکیڈمی میں، مگر انہیں بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کا شوق تھا۔ اب نہ جانے کیوں پچھتا رہے تھے۔ نیلم کل سے اکیڈمی نہیں آئے گی۔ آپ ان 2 لڑکوں کو مت نکالیں اور اگر ہو سکے تو اس بات کو یہیں دبا دیں۔ ابرار صاحب نے التجائیہ کہا، میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، آپ بے فکر ہیں، بات اکیڈمی سے باہر نہیں جائے گی۔ سر عین کی تسلی کھوکھلی تھی، یہ تو وہ خود بھی جانتے تھے۔ وہ اور انس ڈبے اٹھا کر وین بھر رہے تھے، جب اسے چھوٹی سی مہران سے روتی ہوئی نیلم کو نکلتے اور پھر اندر گم ہوتے دیکھا۔ اس کے پیچھے ابرار صاحب بھی نکلے تھے۔ گیٹ کھول کر گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے لگے۔ السلام علیکم۔ ٹائلر اپنا کام چھوڑ کر ان کے پاس چلا آیا۔ وعلیکم السلام۔ ابرار صاحب مروتاً مسکرائے۔ کوئی پریشانی ہے انکل؟ ٹائلر کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکے۔ نہیں بیٹا، وہ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولا، پھر گاڑی اندر داخل کرنے لگے۔ ٹائلر کچھ تذبذب کا شکار دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، مگر میری یہاں سنتا کون ہے؟ 18 کی ہونے لگی ہے، رخصت کر اسے۔ کسی دن اس کی یہ صورت ہمیں رسوا کر کے ہی چھوڑے گی۔ کسی دن کا ڈر تھا، کسی بدنامی جگ ہسائی سے ڈرتے تجھے کہا کرتی تھی کہ کر دے ہاں اس کی کھپائی کو۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو ماشاءاللہ آئل اچھا کما رہا ہے، گاڑی لے لی ہے، پلاٹ لے چکا ہے، گھر بھی بن جائے گا۔ بس بہت سن لی میں نے تیری، اب اور نہیں۔ بس میں اسرار کو کل ہی ہاں کر رہی ہوں، اسی اتوار کو منگنی کر دیں گے۔ دادو تو پوری بات سننے سے پہلے ہی شروع ہو گئی۔ نیلم سائیقہ کے ساتھ لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ابرار صاحب ایک کرسی پر دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے پریشان سے بیٹھے تھے۔ ہم نے نہیں کرنی کوئی شادی وادی۔ نیلم رونے کے درمیان بولی، چپ کر تو اور جا بند ٹھن کر، اسی لیے بولتی تھی چادر لے کر نکلا کر، مت جا اکیڈمی، مگر نہیں، اب جو میں کہوں گی وہی تم باپ بیٹی کرو گے، اور اگر اتنی ہی بری لگتی ہوں تو چلی جاؤں گی اپنے بڑے بیٹے کے گھر۔ دادو طیش میں آ چکی تھی۔ اماں آپ تو ایسا مت کہیں۔ ابرار صاحب ملتجی انداز میں گئے ہوئے، مجھ سے عاریہ اور اسرار دونوں کہہ چکے ہیں، مگر تب تمہیں ان کے مالی حالات پر اعتراض تھا، مگر اب جب وہ اعتراض ختم ہو چکا ہے تو ہاں کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ دادو نے ٹھوس لہجہ اپنایا۔ ہم نہیں کریں گے آہل بھائی سے شادی اور اکیڈمی بھی جائیں گے، ہمارے پریلیمز ہونے والے ہیں، اس کے بعد فائنلز، اور جب ہماری کوئی غلطی ہی نہیں تو ہم کیوں منہ چھپائیں؟ اچھی شکل و صورت کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، جس کی سزا آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں۔ تنگ آ چکے ہیں ہم، اگر ہم خوبصورت ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں قید کر دیا جائے، کوئی ہماری شکل نہ دیکھے؟ اس سے اچھا تیزاب ڈال دیں ہمارے چہرے پر، اس کی خوبصورتی ختم ہوگی، تبھی ہم کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے۔ وہ بے لرزی سے آنسو پوچھتی ایک ہی سانس میں کہہ گئی، پھر اپنا بیگ اٹھایا اپنے روم میں چل پڑی۔
رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، مگر ان سبز گہری جھیل سی آنکھیں ہوئی، آنکھوں کے سوجے کنارے بھی بلا کے پرکشش لگ رہے تھے۔ اسے نفرت ہونے لگی اپنے حسین چہرے سے، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے روک ٹوک کر شکھا رہی تھی۔ وہ نیشنل ہائی ویز کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ سامنے ہی اسٹڈی ٹیبل پر 2 نیلے رنگ کی فائلز تھیں، جس میں نیشنل ہائی وے N10 اور کراچی گوادر N25 کراچی چمن کی ڈیٹیلز تھیں، اور ساتھ ہی ان ہائی ویز پر موجود پولیس ڈیوٹیز کی بھی ڈیٹیلز تھیں۔ وہ انہماک سے ان کو اسٹڈی کر رہا تھا جب عالیہ بیگم اندر آئیں۔ چائے کا مگ ہاتھ میں اٹھائے وہ اس کے پاس ہی چلی آئی تھی۔ آہل بیٹا بس کرو، 12 بج گئے ہیں اور تم ہو کے آرام کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ شاباش، بند کر اسے، باقی کا کام کل کرنے لگا۔ نہیں امی، ابھی بہت کام پڑا ہے، آپ بتائیں خیریت سے آئی ہیں؟ اس نے چائے کا مگ پکڑتے کہا۔ ہاں خیریت ہے، اور ایک اچھی خبر کے ساتھ آئی ہوں، مسکراتے ہوئے کہتی بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ آہل لیپ ٹاپ تھوڑا سا بینڈ کر کے کرسی گھما کر ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ کیسی خبر؟ چائے کا سپ لیتے پوچھا۔ تمہاری دادوں نے نیلم کے لیے ہاں کر دی ہے، مسکراتے ہوئے کہہ رہی۔ سچی؟ آہل مگ ٹیبل پر رکھتے ان کا ہاتھ دباتے بولا۔ ہاں بھائی، ایک دم سچ، اور منع کرنے کا جو جواز ان کے پاس تھا وہ تو تمہاری محنت اور لگن نے ختم کر دیا، اور کیا چاہیے ان کو؟ وہ آہل کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتی بولی۔ پھر کب جا رہے ہم؟ وہ بے صبر ہوا۔ کل ہی چلتے ہیں، تمہارے بابا بھی کل فارغ ہیں، انہیں ایک کام میں دیری کیوں؟ انہوں نے اس کی تھوڑی پکڑتے پیار سے کہا۔ شکریہ امی، آپ بہت اچھی ہیں۔ بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگا کہہ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ انہیں نیلم بہو کے روپ میں نہیں پسند، مگر صرف اس کی خاطر وہ مان گئی تھی۔ آپ ہی نے ہمیں نہیں کرنی آہل بھائی سے شادی، ہم بتا رہے ہیں، ہم سب کے سامنے منع کر دیں گے، پھر ہمیں مت کہیے گا کہ ہم نے بابا کی انسلٹ کرائی ہے۔ وہ سفید اور گلابی رنگ کی گھیردار فراک کو اٹھا کر دور پھینک چکی تھی۔ سائقہ سے تیار ہونے کا کہنے آئی تھی۔ دادوں کا خیال تھا کہ آج ہی منگنی کی تاریخ رکھ دیں اور خاندان بھر میں بات پھیلا دیں، تاکہ جو بقیہ رشتہ دار امید لگا کر بیٹھے ہیں سب کو ایک ہی بار میں جواب مل جائے۔ گڑیا ضد نہ کرو، تیار ہو جاؤ، تایا لوگ آنے ہی والے ہوں گے، اور دیکھو ایسا کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ دادوں کی ضد سے تو آگاہ ہونا تم۔ سائقہ نے گھٹنوں میں سر دیے، ہچکیوں سے روتی نیلم کے بال سہلائے۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، آخر ہمارا قصور کیا ہے کہ کس جرم کی سزا دے رہی ہیں دادو ہمیں؟ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، لیکچرار بننا چاہتے ہیں۔ تو منع کس نے کیا ہے؟ چلی جانا یونیورسٹی میں، مگر شادی کے بعد آہل کی اجازت سے۔ دادو نے جانے کب کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں دادو، ہمارا مذہب بھی لڑکی کی رضامندی کا حکم دیتا ہے۔ پھر آپ، مجھے چیخ کر بول رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ دادو کی اس سے بھی تیز دار آواز میں بات کاٹنے پر خاموش ہو گئی۔ مجھے مذہب دین مت سکھا، 5 نمازیں پڑھتی موت پڑتی ہے، اور مجھے بتا رہی ہے اسلام اور دین۔ اٹھ اور کپڑے بدل کر نیچے آ، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو 12ویں کے امتحان بھی نہیں دینے دوں گی۔ ابھی صرف اکیڈمی چھڑوائی ہے، کالج نہیں۔ ان کی دھمکی پر نیلم صدمے سے چور ہو کر رہ گئی۔ ابرار صاحب بھی اب کی بار اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آہل کا رشتہ ان کی نظر میں ایک اچھا رشتہ تھا، پھر بھائی کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا، اسی لیے وہ خاموش تھے، بلکہ اگر خوش تھے، کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دونوں بہنیں اور ماں پچھلی نشستوں پر براجمان جلدی سے باہر نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آہل کے ساتھ بیٹھے اسرار صاحب بھی کار سے نکل چکے تھے۔ وہ کار ریورس کرتا مناسب جگہ کھڑی کرنے لگا تھا، کیونکہ گیراج بہت چھوٹا تھا، جب اچانک کار پیچھے کھڑی بائک سے ٹکرا گئی۔ بائک سڑک پر گر چکی تھی جب آہل پٹافٹ باہر نکلا۔ آر یو بلائنڈ مین؟ ٹائیگر نے بائک کھڑی کرتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا۔ بلیک جینس اور جیکٹ کے ساتھ سرمئی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، فولڈڈ سلیوز اور فوجی کٹ اسٹائل کے بال جو آگے سے کچھ ماتھے پر گر رہے تھے۔ آہل کو وہ بے حد ڈیشنگ لگا تھا۔ ریئلی سوری فار دیٹ مین، آہل نے معذرت خواہانہ لہجہ اپنایا۔ آہل اندر آؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ارے ٹائیگر تم؟ وہ آہل کو بلانے آئے تھے۔ جب ٹائیگر کو اس کے ساتھ کھڑے دیکھا تو تعارف کروانے لگے۔ یہ آہل ہے، میرا بھتیجا اور ہونے والا داماد ہے۔ آہل کی تو اس تعارف پر بانچیں چڑھ گئی، جوش سے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، جبکہ ٹائیگر کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ یہ ٹائیگر ہے، ہمارے نئے کردار، ماشاءاللہ بہت ہی فرمانبردار بچہ ہے۔ انہوں نے ٹائیگر کا کندھا تھپتھپایا۔ ٹائیگر؟ آہل کو نام کچھ عجیب سا لگا۔ روحان عاکف۔ ٹائیگر نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، بڑا ہاتھ تھامتے کہا۔ اچھا سوری یار بائک کے لیے، آہل نے کان کھجاتے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، ٹائیگر نے آہل سے کہتے ابرار کی طرف رخ کیا۔ اچھا انکل، چلتا ہوں، کوئی کام ہو تو تکلف مت کیجیے گا۔ نہیں تکلف کیسا، کوئی کام ہوا تو سب سے پہلے تمہیں یاد کروں گا۔ ٹائیگر مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ اوہ مائی گاڈ، نیلم تم تو کوئی پری لگ رہی ہو، ایون نے پنک اور وائٹ فراک میں کھلے بالوں کو کنگھی کرتی نیلم کو دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارے بالوں کا میں کوئی ہیئر اسٹائل بناؤں؟ ایشا نے پوچھا۔ نو تھینکس،
وہ برا سا منہ بنا کر بولتی اپنے شہد رنگ سلکی بالوں کو پونی بنانے لگی، مگر بال کمر سے بھی نیچے تک جا رہے تھے۔ نیلم سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آپی! وہ چڑچڑی سی ہوتی ذائقہ کو آوازیں دے رہی تھی، جو شاید کچن میں مصروف ہونے کی بنا پر سن نہیں پا رہی تھی۔ اف نیلم، دو میں بنا دیتی ہوں۔ ایشا ڈریسنگ کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے ہیئر برش تھام کر بولی۔ جب منع کر دیا ہم نے کہ نہیں بنوانے تم سے بال تو کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟ وہ تمیزی سے کہتے اس کے ہاتھ سے برش لے چکی تھی۔ ابھی نہ صحیح مستقبل میں شاید تمہیں یہ کام ہم سے ہی کروانا پڑے۔ اب آہل بھائی تو تمہارے بال بنانے سے رہے۔ ایمن کے کہنے پر نیلم کی تیوری چڑھ گئی۔ ہمارے ہاتھ نہیں ٹوٹے جو تمہارے بھائی سے بال بنوائیں گے۔ بڑھیا بری بات، کیوں بلا وجہ غصہ ہو رہی ہو؟ سائقہ نے خفگی سے کہا۔ ہاتھ میں موجود ٹرے ایمن نے تھامتے اس میں سے ایک گلاس خود لیا اور دوسرا بہن کو دیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہمارا تبھی، وہ برش پٹخ کر بولی۔ لاؤ۔ سائقہ نے برش تھاما اور چند منٹوں میں ہی شہد رنگ بالوں کا خوبصورت سا اسٹائل بنا دیا۔ چھوٹی سی نوز پن اس پر بہت اٹھ رہی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو دادو نے اس کی بلائیں لی، نظر اتاری، ہمیشہ دور سے ہی سلام کا جواب دینے والی تائی اسے ساتھ چپکائے بیٹھی رہی۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس آہل بھی کافی شاندار دکھ رہا تھا۔ بار بار سب کی جانب متوجہ کرنے کے حربے آزماتا نیلم کو زہر لگ رہا تھا۔ گھر کی ہی بات تھی، کوئی روک ٹوک نہ تھی، سب نے اکٹھے کھانا کھایا۔ 3 دن بعد اتوار کو منگنی کی تاریخ رکھ لی گئی۔ یہ تو سراسر زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ، منہ مجھے میٹھا کروانا چاہیے اور یہاں امی ہی سب کیے جا رہی ہیں۔ نکاح نامے پر بھی انہیں سے سائن کروا لینا۔ آہل نے سائقہ کے کان میں سرگوشی کی۔ دادو سے کہتی ہوں تمہاری خواہش پوری کر دیں، وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ ارے کیا ساری صاحبہ، جب یہ کام آپ خود کر سکتی ہیں تو پھر دادو کو کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے مذاق کر رہا تھا۔ شکل دیکھو، دادو کے نام پر ہی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں، کر دینا یہ کام پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولا۔ چلو کر دوں گی، کیا یاد کروں گے، اتنی سخی دل سالی ملی ہے، وہ ہنس دی۔ آہل ماں اور دادی کے درمیان منہ پھلائے بیٹھی نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ نظر تھی کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور دل تھا کہ بے اختیار ہی ہوتا جا رہا تھا۔ جان بن گئی تھی لڑکی آہل اسرار کی۔ ایک دو پنس انف تھیں آپ ہی نے دنیا جہاں کی پنیں ہمارے ہی سر پر لگانی تھی۔ وہ شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا حیرت میں جتا رہی تھی جب ڈریسنگ لڑکے میں اپنے پیچھے آہل کا عکس ابھرتا نظر آیا۔ نیلم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں ہیلپ کروں؟ شرارت آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ آپ ہمارے کمرے سے جاتے ہیں کہ ہم دادو کو بلائیں؟ وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہوتی اور حسین لگنے لگی تھی۔ ہمارا کمرہ بھی بولتی ہیں اور جانے کو بھی کہتی ہیں، اٹس ناٹ فیئر۔ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے ٹک گیا۔ ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ نیلم اس کی طرف سے مایوس ہو کر جانے کو مڑی جب وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ میں تو گڑیا کا منہ میٹھا کروانے آیا تھا۔ آہل نے مٹھائی کا ڈبہ پکڑ رکھا تھا، اس میں سے ایک گلاب جامن نکال کر نیلم کے سرخی مائل ہونٹوں کی جانب بڑھایا۔ مائی زندگی برباد کر کے اس میں زہر گھول کر آپ ہمارا منہ میٹھا کروانے آئے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی، گلاب جامن کہیں دور جا گری تھی۔ آہل کا چہرہ شدت ضبط سے جل اٹھا تھا۔ کس زہر کی بات کر رہی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا۔ آپ کی وجہ سے دادو نے ہماری اکیڈمی ختم کروا دی اور اب یونیورسٹی سے بھی منع کر دیا۔ ہمارا لیکچرر بننے کا خوف صرف آپ کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، اس کی عادت تھی مزاج کے خلاف بات پر چیخنا اور روتے ہوئے بات کرنا۔ اسٹاپ کرائنگ، آہل نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹخا۔ نیلم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو گڑیا، مجھے نہیں پتا دادو ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، نہ ہی اس بارے میں میری ان سے کوئی بات ہوئی ہے، مگر میں پرامس کرتا ہوں خود ایڈمیشن کرواؤں گا تمہارا یونی میں جس میں تم کہو گی، بس خوش؟ اس کے پاس نیچے گھٹنے موڑ کر بیٹھا تھا۔ اور اکیڈمی؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ اکیڈمی نہیں گڑیا، وہاں وہ لڑکے تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آئی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہیے۔ بچے نہیں ہیں ہم جو کوئی ہمیں نقصان پہنچا کر چلا جائے اور ہم دیکھتے رہیں۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر بھڑکتے ہوئے بولی۔ اچھا غصہ تو نہ ہو، میں دادو سے اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ وہ بہلانے لگا۔ ٹائم از اوور ناؤ۔ سائقہ کی آواز پر آہل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیلم نے آنسو صاف کیے۔ اللہ، میری بہن کو رلا دیا تم نے، ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ سائقہ نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ہماری ایسی جرأت کہاں؟ آہل نے ہنس کر کہا۔ سائقہ اور وہ باتوں میں مگن کمرے سے نکل گئے۔ نیلم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا چیز تھی جو اسے رلا رہی تھی، اندر ہی اندر کھا رہی تھی، کھوکھلا کر رہی تھی۔ آنکھوں میں پھر مرچیں بہنے لگی تھیں۔ وہ دونوں گھٹنوں کو بازو کے سار میں لیے ان پر سر رکھے ہچکیوں سے گریہ زاری میں مصروف تھی۔ ابھی تو احساس ہوا تھا محبت کا، ابھی تو جذبوں کی شاخ سے محبت پھوپل پھوٹی تھی، ابھی تو آسمان پر بکھرے تارے سہانے لگے تھے، ابھی تو گیت گنگنائے تھے، ابھی تو ساز چھڑے تھے، ابھی تو کلیاں کھلی تھیں کہ آسمان سیاہ ہو گیا
ریتو کی جگہ نوحوں نے لے لی تھی۔ سانس میں غم کی نمی گھلنے لگی تھی۔ سب ختم ہو چکا تھا شروع ہونے سے پہلے۔ بڑی سی میز کے پر بالکل درمیان میں بلب لگا تھا، اس کے وسط میں سفید رنگ کا چارٹ پڑا تھا جس کے اوپر پینسل کے کسی راستے سے اسکیچنگ کی ہوئی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا جب انس اندر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا ڈبہ تھا اور وہ منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ یہ لو۔ انس نے ڈبہ اس کے آگے کیا۔ کیا ہے؟ ٹائیگر نے ڈبے میں جھانکے بغیر پوچھا۔ وہ اب تک ہاتھ میں پکڑی پینسل سے چارٹ پر نشان لگا رہا تھا۔ مٹھائی ہے، ابرار انکل دے کر گئے، ان کی دختر کی بات پکی ہو گئی اور اتوار کو منگنی ہے۔ انس اس کے برابر والے اسٹول پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کھانا اتنا میٹھا، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر مصروف انداز میں بولا۔ کھا لے، ڈائن کی نہیں بڑی والی کی ہوئی ہے، ابھی وہ تو بہت چھوٹی ہے، انس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جواباً ٹائیگر نے سرد نظروں سے اسے گھورا، پینسل بھی ہاتھ میں ہی موڑ دی۔ مجھے ایسا مذاق پسند نہیں، آئی سمجھ؟ ٹائیگر کے غصہ ہونے پر انس کچھ خفیف سا ہو گیا۔ یار میں تو بس مذاق ہی کر رہا تھا، ظاہر ہے بڑی بیٹی کی ہی منگنی ہوئی ہوگی، چھوٹی والی تو ابھی بہت کم عمر ہے، انس نے فضول وضاحت دی۔ بڑی کی ہو یا چھوٹی کی، میری طرف سے جہنم میں جائیں دونوں، یہاں ہماری زندگیوں کا سوال ہے اور تمہیں فضول بحث سوجھ رہی ہے۔ وہ اسے اچھی خاصی سنا کر اب پھر سے چارٹ کھول چکا تھا۔ اس پر بھی پہلے سے ملتے جلتے کچھ نقش و نگار بنے تھے۔ زیادہ ہی ہو گیا ہے، اتنی اچھی لڑکی ہے مگر پتھر سے سر پھوڑ رہی ہے، انس نے برا سا منہ بناتے کہا۔ ٹائیگر نے ابرو چکاتے ہوئے اسے دیکھا، پھر دوبارہ چارٹ پر جھک کر آہستہ سے بولا۔ تو تم یہ بات اسے کیوں نہیں سمجھا دیتے؟ سمجھا دوں گا، اگر عقل ہوئی تو جلد سمجھ جائے گی، انس نے کہا گلاب جامن منہ پہ رکھا۔ عورت ذات میں عقل اور حسن کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ٹائیگر نے تبصرہ کیا۔ تمہاری فضول سوچ ہے اور کچھ نہیں، انس بڑبڑاتے ہوئے ڈبہ لے کر باہر چلا گیا۔